نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 6 کا پہلا حصہ چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص سے مبارکہ میں سے ایک عظمت اور شان کے پہلو کا ذکر فرمایا. خصائص عظمت کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم خصوصیت کہتے ہیں، خاصیت، اور یہ عظمت اور شان کے پہلو کی بات ہوتی ہے. جب ہم خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، تو اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کی بات. اور آپ پچھلی کئی نشستوں میں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم اس مضمون کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. جب بھی خصائص کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک اہم چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس بھی ہستی کی بات کی جا رہی ہے، جس بھی ذات کی بات کی جا رہی ہے، جب اس کے خصائص کی بات ہوگی تو اس کے خصائص سے مراد اسی طبقے میں سے خصائص مراد ہوں گے جس طبقے سے اس کا تعلق ہے. جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کوئی شخص بہت اچھا قابل استاد ہے، ٹیچر بہت اچھا ہے، وہ اپنے اخلاق کے حوالے سے اچھا ہے، اس کا ٹیچنگ میتھڈ بہت اچھا ہے، وہ اچھی طرح سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، آسان کر کے بچوں کو سکھا دیتا ہے، بچے اسے پسند کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ وہ بہت اچھا استاد ہے، بڑا قابل استاد ہے، تو کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ وہ ڈاکٹر سے اچھا استاد ہے، کیونکہ جب اس استاد کی بات ہے تو طبقہ اساتذہ کی بات ہوگی. اساتذہ میں سے بہت اچھا ہے. سب استاد اپنی جگہ پر ہیں، مگر فلاں استاد بہت قابل استاد ہے، یعنی اس کا کمپیریزن ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. تو جب کمپیریزن کی بات آتی ہے تو اسی طبقے میں دیکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھی طرح انسان کو دیکھ کر پرکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، مرض شناس ہے، پھر وہ جو بھی پرسکرپشن ڈسکرائب کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے، اللہ نے اس کو شفا عطا کی ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا اچھی نظر رکھتا ہے. جب ہم ڈاکٹر کی بات کریں گے تو یہ کہیں گے فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، تو اس کا کمپیریزن دیگر ڈاکٹرز سے کیا جائے گا. یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی، کہ جب کسی شخص کی بات کی جائے گی، اس کی عظمت کی، اس کی خصوصیت کی، اس کی فضیلت کی، اس کی کسی اچھے پہلو کا ذکر کیا جائے گا،
تو اس کے طبقے میں کیا جائے گا کہ وہ بہت اچھا استاد ہے تمام اساتذہ میں سے، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے دیگر ڈاکٹرز میں سے، وہ ایک اچھا عالم ہے علماء میں سے۔ اب عالم کا کمپیریزن ڈاکٹرز کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں جب بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی کسی خصوصیت کا ذکر فرمایا، کسی عظمت اور شان کا ذکر فرمایا، تو اس خصوصیت اور عظمت اور شان کو طبقہ انبیاء میں دیکھا جائے گا۔ وہ 1.25 لاکھ مبارک ہستیاں کم و بیش جنہیں رب کائنات نے نبوت کی شان عطا کی، رسالت عطا فرمائی، تو خصوصیت مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق طبقات انبیاء کے ساتھ ہے۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے، جب کسی کی خصوصیت کی بات ہوگی تو اس کی خصوصیت اور اس کی عظمت کو اس کے طبقے میں دیکھا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کے خصائص جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام میں نے مبعوث فرمائے، ہر نبی کو میں نے عظمت عطا کی، ہر نبی کو میں نے شان اور مقام عطا کیا، ہر نبی کا اپنا ایک خاص مقام ہے، مگر جسے میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میں نے 1.25 لاکھ میں بھی سب سے منفرد مقام عطا فرمایا۔ طبقات انبیاء میں بھی کوئی، تمام انبیاء کرام مل کر بھی اس محبوب پاک کے مقام کی گھر تک بھی نہیں پہنچتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب خصائص مصطفیٰ کی بات ہو تو اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام میں آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو سب سے بلند بیان فرماتا ہے۔ اب یہی وہ مضمون ہے جس پر ہم پچھلے چند نشستوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے آقا علیہ السلام کی خلقت، آقا علیہ السلام کے نور مبارک کی خلقت کی بات کی، تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام میں یہ فوقیت عطا کی کہ رب کائنات نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے نور مبارک کو خلق فرمایا۔ تمام انبیاء کرام رب کائنات کی جانب سے آئے، مگر اس کا جو نقش اول ہے اور اس کی تخلیق اول ہے وہ نور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تخلیق میں آقا علیہ السلام کو اولیت عطا کی۔ اب یہاں ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی تخلیق سب سے پہلے ہے تو آقا علیہ السلام کی بعثت سب سے آخر میں کیوں ہے؟ ایک بات بڑی، جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خلق فرمایا، پیدا فرمایا، تو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ تو اس لیے بھیجا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء ہیں، مگر آخر میں آنے والے کو یہ شان ملی کہ ختم نبوت کا تاج اس کے سر انور پر سجا۔ تو رب کائنات نے یہاں بھی آقا علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام سے ممتاز کر دیا کہ سب نبی ہیں، مگر ختم نبوت اس ذات محمد مصطفیٰ پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبوت کے معنی میں اگر آپ چلے جائیں اور اس مضمون میں چلے جائیں تو مفسرین نے بڑی لطیف بات لکھی ہے، وہ بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس مضمون کو سمجھیں۔ وہ یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے رب کلام کرتا ہے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے ہو، چاہے وحی کے ذریعے ہو، چاہے پردے کے پیچھے سے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بھی کلام کیا۔ تو نبی وہ ذات ہے جس سے رب کلام کرتا ہے۔ تو ختم نبوت کا مقام یہ ہے کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا، تو اس کے بعد اس نے نوح علیہ السلام سے بھی کلام کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی کلام ہوا، اسماعیل علیہ السلام سے بھی کلام ہوا، یعقوب علیہ السلام سے بھی کلام ہوا، یوسف علیہ السلام سے بھی کلام ہوا، لوط علیہ السلام سے بھی کلام ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی کلام ہوا۔ اس نے تمام انبیاء کرام سے کلام فرمایا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام ہوا، مگر جس نبی سے بھی وہ کلام فرماتا گیا اس کے بعد کسی اور کے کلام کے لیے اس نے گنجائش رکھی۔ مگر جب آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں کعبہ قوسین و ادنیٰ پر بلا کر براہ راست کلام کیا تو نبوت کا دروازہ اس لیے بند کیا کہ محبوب آپ سے کلام کرنے کے بعد ہم اور کسی سے کلام نہیں کریں گے۔ جس پہ اینڈ ہوتا ہے نا، ختم ہوتی ہے بات، تو یہ ختم نبوت ہے جو تاج اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے سر مبارک پر سجایا۔ اب یہاں پر آج کی اس نشست میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی، اور وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں جہاں آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے خصوصی امتیاز عطا فرمایا، خصوصی مقام اور عظمت عطا فرمائی، وہیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو ایک اور شان بھی عطا فرمائی،
اور وہ شان یہ ہے کہ رب کائنات نے جب انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کی امتوں کا بھائی فرمایا، اس قوم کا بھائی فرمایا، اور رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے فلاں قوم کو ان کا بھائی ان کی طرف بھیجا۔ ابھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کا ذکر فرماتا ہے، اور آپ دیکھیں وہ رب کائنات انبیاء کرام کا جب ذکر فرماتا ہے تو ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ کس انداز سے خطاب فرماتا ہے اور کیا ان کی شان میں اور ان کی عظمت میں رب کائنات بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ یہ سورہ الاعراف ہے اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 65 ہے، 65۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ لفظ قابل توجہ ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کے قومی بھائی بنا کر قومی بھائی کی طور پر قوم ہود کے پاس بھیجا، قوم عاد کے پاس۔ پھر رب کائنات نے آگے فرمایا، آیت مبارکہ نمبر 73 ہے اسی سورہ الاعراف کی، رب کائنات فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور رب کائنات نے فرمایا کہ قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 85 ہے۔ تو آپ دیکھیں رب کائنات نے انبیاء کرام کا جب ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فلاں قوم کی طرف ان کا قومی بھائی بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ هُودًا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے ان تمام قوموں کی طرف ان کے قومی بھائی کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، مگر فرمایا اخاہم، ان کا قومی بھائی بنا کر بھیجا۔ اب وہ قومی بھائی کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی قومیت ایک ہو سکتی ہے، ان کا خاندان ایک ہو سکتا ہے، ان کا علاقہ ایک ہو سکتا ہے، ان کی زبان اور لسان ایک ہو سکتی ہے۔ اب وہ اخوت کئی طرح کی ہے، تو چونکہ اسی میں آتے تھے، اسی خاندان میں، اسی علاقے میں، تو رب کائنات نے فرمایا ان کے قومی بھائی۔ جیسے آپ دیکھیں اب ہم جہاں پر اہل پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی بھائی ہیں، یہ قومیت ہے۔ پھر امت کی بات کرتے ہیں تو امتی مومن بھائی ہیں۔ تو رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم نے فلاں قوم کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، قومی بھائی کو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب کائنات نے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا، دیگر انداز سے ذکر فرمایا، بے شمار مقامات پر فرمایا، مگر ایک مقام پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں فرمایا کہ ان کے قومی بھائی کی طرح ان کو بھیجا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آیت کریمہ ہے میں نے تلاوت کی، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہم نے اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی طرف اس شان کے ساتھ بھیجا کہ یہ مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب اور زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں قوم کے ساتھ رشتہ بھائی والا نہیں بنایا، امت کے ساتھ تمام انبیاء کرام کو فرمایا قومی بھائی بنا کر بھیجا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہر مومن کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام یہ ہے کہ وہ اس کی جان سے زیادہ قریب بھی ہیں اور اس کی جان سے زیادہ اس کی جان کے حقدار ہیں۔ اور یہ بات کر کے آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ہر وہ عورت جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ ازدواج میں آ گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، بیوی بن گئی ہے، وہ تمہاری ماں ہوگی، جنہیں ہم امہات المؤمنین کہتے ہیں، امہات المؤمنین کی مائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بی بی حفصہ ہیں، حضرت سودا ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات۔ تو رب کائنات نے فرمایا ہم نے اس محبوب کو تمہاری طرف اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں
اور تمہاری جان سے زیادہ تمہاری جان کے حقدار ہیں یہ. اور شان یہ ہے کہ ان کی ہر بیوی تمہاری ماں ہے. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ کس کو ماں کہا جاتا ہے؟ تو ماں وہ ہوتی ہے جو باپ کے نکاح میں آتی ہے، اسی کو ماں کہتے ہیں نا. جو باپ کے نکاح میں آتی ہے وہ ماں کہلاتی ہے. تو رب کائنات نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ہیں کیونکہ ان کی ازواج تمہاری ماں ہیں، نہیں. فرمایا نہیں، خبردار، یہ نہیں کہہ رہا. تمہاری جان سے زیادہ قریب ہیں، ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. اب یہ بات تو طے ہے کہ ماں تب ہوگی جب باپ کے نکاح میں آئے گی. تو یاد رکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے روحانی باپ ضرور ہیں، مگر رب کائنات نے باپ کہا نہیں ہے. اس کی ایک تشریح جو میں آگے کہنا چاہتا ہوں، مگر ایک یہاں عرض کرتا ہوں. تمام انبیاء کرام کے لیے وہ رشتہ چنا جو بھائی کا ہے، قریبی رشتہ ہے. ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھائی بنا کر بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھائی بنا کر بھیجا، اہل مدین کی طرف ہم نے حضرت شعیب کو بھائی بنا کر بھیجا. مگر یہاں وہ رشتہ چنا جو بھائی سے بڑا ہے اور وہ باپ کا ہے. چنا ضرور مگر اس کا ذکر نہیں فرمایا. اس میں ایک راز ہے، وہ عرض کرتا ہوں. اب اس کا ایک اور اینگل دیکھیں، چونکہ ہم بھائی کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایک بھائی ہم بھی ہیں. قرآن مجید نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھائی بھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم آپس میں، ہم کون سے بھائی ہیں؟ جسمانی بھائی ہیں. جسمانی بھائی تو وہ ہوتے ہیں نا جو ایک ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں، جن کے اندر خونی رشتہ ہوتا ہے. تو کیا ہم علاقائی بھائی ہیں؟ نہیں، پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں امت مسلمہ ہے. کیا ہم نسلی بھائی ہیں؟ نہیں، ہر نسل سے لوگ مسلمان ہیں. کس سطح پر جا کر ہم بھائی بنتے ہیں؟ جو قرآن مجید نے کہا تو اس نے شرط لگائی انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی ہیں. تو یا رب کائنات، ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ ایمان والے بھائی ہیں، مگر ہم کس رشتے سے جڑ کر بھائی بنے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کون ہیں؟ تو قرآن مجید نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے مومنو تمہیں بتا رہا ہوں النبی اولا بالمؤمنین، ہر مومن کے لیے ماں میرے محبوب کی زوجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رشتے سے بھی دیکھیں تو ماں وہی ہے جو باپ کے نکاح میں آئی ہے. اب بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ مگر رب کائنات نے فرمایا ہاں میں تمہیں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ کو تمہاری ماں کہتا ہوں، اور وہ ماں ہیں. مگر میں قرآن مجید میں کہیں بھی تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تمہارے باپ ہیں. حتیٰ کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے یہ فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اب آپ بات سمجھ جائیں گے. خبردار، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یا رب کائنات، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ہمیں باپ کہنے دیتا ہے اور نہ تو کہہ رہا ہے کہ ہیں، اور ان کی ہر زوجہ کو تو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ تمہاری بولیے ماں ہیں. تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ماں تو تب بنے گی جب وہ باپ کے نکاح میں آئے گی، اور تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں باپ کہنے بھی نہیں دے رہا. تو اس نے فرمایا اس لیے کہ ہاں یہ ہر تمہاری امت کے روحانی باپ ہیں یہ، تبھی تو ان کی ہر زوجہ تمہاری ماں ہے. مگر میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ ان کو باپ تم نے کہنا نہیں ہے. کیوں؟ کہ روحانی باپ تو تمہارا استاد بھی ہوتا ہے، روحانی باپ تو تمہارا پیر و مرشد بھی ہوتا ہے جو روحانی گائیڈنس دیتا ہے آپ کو. استاد بھی جو تعلیم عطا کرتا ہے وہ روحانی باپ ہے نا. تو رب کائنات نے فرمایا میں اس لیے باپ نہیں کہہ رہا کہ باپ روحانی تو تمہارے اور بھی ہیں، تو کہیں تمہیں برابری کا شائبہ نہ ہو جائے، تم کہیں برابری کا شائبہ نہ نکالو. تو جہاں میرے محبوب کی برابری کی بات آتی ہے وہاں اگر ہے بھی تو کہنے سے منع کر دیتا ہوں. بات توجہ سے سمجھیے. اور اس کے آگے ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ فرمایا اگر میں انہیں باپ کہہ دوں تو کہیں تم بھی اپنے باپ جیسا نہ کہنے لگ جاؤ. تو جب روئے زمین پر میں نے اسے کسی جیسا بنایا نہیں ہے تو کسی جیسا کہنے کیسے دے سکتا ہوں تم؟ اسے تو الفاظ میں بھی برابری گوارا نہیں ہے
کہ وہ ٹائٹل چنا جائے جو ٹائٹل کسی اور کے لیے ہو، وہ لقب چنا جائے جو لقب کسی اور کے لیے ہو، وہ منصب چنا جائے جو منصب کسی اور کے لیے ہو۔ تو آپ ذرا توجہ کریں، جب اسے وہ لفظ گوارا نہیں ہے جو لفظ کسی اور کے لیے آیا ہے، تو اسے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی مصطفیٰ کی ذات کی برابری کی بات کرے، کہ ان کی مثلیت کی بات کرے، ہمسری کی بات کرے؟ اس لیے اس نے قرآن مجید میں ہر نبی کو یا کہہ کر پکارا، ہر نبی کو یا کہہ کر پکارا۔ یا موسیٰ بھی ہے، یا عیسیٰ بھی ہے، یا آدم بھی ہے، یا ابراہیم بھی ہے، یا ادریس بھی ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں یا محمد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے فرمایا نہیں، میں 1.25 لاکھ میں ان کو ان جیسا نہیں پکار رہا، کوئی بعد میں آنے والا ان کی برابری کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ عظمت ہے جو خصائص مصطفیٰ کو، آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو رب کائنات نے عطا فرمائی۔ مگر یہاں میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے ہو تو آسان کر دیتا ہوں یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی باپ ہوتے ہوئے بھی باپ کہنے سے منع کیوں کیا؟ ایک میں نے ریزن تو آپ کو بتا دیا نا کہ برابری کی بات، اس کے اندر ایک حکمت بھی ہے، اور حکمت یہ ہے، یاد رکھیں باپ کا حق سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ باپ اور ماں کی بات ہے نا، سب سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ حق۔ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، میرے باپ کا مجھ پر کتنا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تیرا سارا مال، جو کچھ تو نے کمایا ہوا ہے، سب تیری کمائی، اور تو خود بھی، سب تیرے باپ کی ملکیت ہیں، چاہے تو تجھے بیچ دے، تیرے سارے مال کو بیچ دے، یہ باپ کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، یعنی جان پر بھی باپ کا حق ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں؟ اب ذرا اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے اور پورے قرآن مجید میں ماں باپ کے حق کو واضح فرما دیا۔ اسی لیے تو یہ فرمایا، رضا رب فی رضا الوالد۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں، اسے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیے اس کا باپ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری آقا علیہ السلام نے عطا کر دی ہے، جس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ مگر سنیں توجہ سے یہ بات کہ باپ کا حق بہت بڑا ہے، مگر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں باپ کا حق ختم ہو جاتا ہے، اس کی بھی حد ہے۔ اور حد کیا ہے؟ آپ کو والد صاحب نے کام پہ لگا دیا، بیٹا یہ کام کرو، کوئی کام ہے، آپ مصروف ہے، کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اب آپ کام جاری رکھیں گے یا نماز پڑھیں گے؟ بولیے۔ اگر باپ کہے نہیں نماز نہیں پڑھنی، تم نے کام کرنا ہے، اب باپ کا حق ختم ہو جائے گا۔ جہاں شریعت کے خلاف جانے کی بات کرے باپ ہو یا ماں، وہاں والدین کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ختم ہوتا ہے؟ کہاں حد کیا ہے کہ والدین کا حق شریعت سے بڑا نہیں ہے؟ آسان لفظ لے لیں، شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ جو اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ نماز پڑھی جائے، اب باپ کے حق کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے حق کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اگر منع کرتے ہیں روزہ نہ رکھو، نہیں مانیں گے آپ۔ زکوٰۃ مت دو، نہیں مانیں گے آپ۔ جہاں شریعت کا اللہ کا حق آ جائے گا، وہاں والدین کا حق بولیے پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن قرآن مجید یہ فرما رہا ہے، یہ کیوں کیا؟ اس بات کو سمجھیں۔ یہ اس لیے کیا کہ اگر ہم وہ نیک عمل نہیں کرتے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے تو ہمیں عذاب ہوگا، اور عذاب چونکہ ہمیں ہونا ہے تو جان کا حق پھر زیادہ ہے والد سے، اس لیے فرمایا اپنی جان کو بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، پھر گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اس آگ سے بچانے کے لیے باپ کی نہیں مانی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ اس آگ سے خود کو بچانے کے لیے روزہ رکھا جائے گا، باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ تو جان کا حق زیادہ ہے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، مگر وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے حق میں بھی رخصت عطا کر دیتا ہے۔ اب والدین تو پیچھے رہ گئے نا، اب اس کے حق پہ آ جائیں۔ وہ اپنے حق میں بھی رخصت دے دیتا ہے۔ کیسے؟ نماز میں قیام فرض ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اب جسم بیمار ہو جائے، وہ کہتا ہے میں رخصت دیتا ہوں، بیٹھ کے پڑھ لو۔ مل گئی رخصت یا نہیں؟ پھر اس کا حق ہے کہ رمضان میں روزہ رکھا جائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو یہ رمضان کا مہینہ ملا اس نے روزہ رکھنا ہے۔ بیمار ہو جائیں یا سفر پر ہوں، وہ رخصت دے دیتا ہے، چاہے تو رکھ لو، چاہے تو بعد میں رکھ لینا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے۔
تو جان سے زیادہ اللہ کی ذات کا حق تھا جو والدین کو پیچھے چھوڑا، اور پھر جہاں جان مشکل میں آئی تو رب کائنات نے اپنے حق میں بھی رخصت دے دی، اور رخصت دے کر کہا میں اپنے حق میں تمہیں رخصت دیتا ہوں، تم آسانی سے کر لو جو کر سکتے ہو۔ اور اب قرآن مجید نے کہا خبردار جب میرے محبوب کی بات کو دیکھو گے تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھنا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تمہاری جان کا حق جو تمہارے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، اور تمہاری اس جان کے حق میں میں نے اپنے حق میں بھی تمہیں رخصت عطا کر دی ہے۔ اب تو میں کہہ رہا ہوں میرے محبوب کا حق تمہاری جان پر تم سے بھی بڑھ کر ہے، تم سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور میں اس پہ جو مثال دینا چاہتا ہوں، بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننے۔ رب کائنات نے اپنے حق میں رخصت دے دی کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو۔ تو ساری رخصتیں اس نے اپنے مقام پر آ کر ختم کر دیں، مگر اس نے محبوب پاک کو یہ مقام اور عظمت عطا کی کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں کائنات کے ہر بندے کے حق کو چھوڑ کر، اور دوران نماز اگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آ جاتا ہے تو قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، چاہے تم نماز پڑھ رہے ہو، چاہے تم قیام کر رہے ہو، سجدے میں کھڑے ہو، اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے میری نماز کو چھوڑ دو اور پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب کے مقام کو تم نے کیا سمجھا ہے، میرے محبوب کی عظمت اور شان کو تم نے کیا سمجھا ہے۔ میں اپنا حق تمہیں معاف کر دیتا ہوں کہ نماز میں رخصت لے لو روزے میں، مگر میرے حق کے سامنے بھی اگر مصطفیٰ کی بات آ جائے تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت سے بڑھ کر حق جسے ہم نے عطا کیا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ مقام جہاں جا کر سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، فرائض کہتے ہیں فرض کو اور فروع کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کو، شرع کو، شاخ کو۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یعنی کائنات کے ہر بندے کا حق شریعت سے آگے ختم ہو جاتا ہے، اور شریعت سے آگے جس کا حق شروع ہوتا ہے اسے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں سلام جو ہے شریعت نے ہمیں ملاقات کرنے کا طریقہ کیا بتایا کہ ہم نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس میں یہ حکم فرمایا کہ اچھے خوبصورت الفاظ پیار اور محبت سے پیش کیے جائیں۔ سلام کرنے کی بات کہی جب ملاقات ہو، حتیٰ کہ شریعت کا اصول یہ ہے ہم راستے میں چل رہے ہیں، اکٹھے ساتھ چل رہے ہیں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اس رکاوٹ کے بعد اگر پھر ملے ہیں، ایک اس طرف سے آیا ایک اس طرف سے، پھر سلام کرنے کا حکم ہے۔ اس سلام کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ یہ دعا ہے نا، مومن کی خیر چاہ رہے ہیں، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے، اتنی بڑی اہمیت ہے اس سلام کی۔ مگر اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی شخص آ جائے تو کیا اس کو سلام کریں گے؟ بولیے، کوئی آ جائے، بڑے سے بڑا ہستی کوئی آ جائے، نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی آ کر سلام کر دے تو کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ہر کسی کا حق ختم ہو جاتا ہے، نہ کسی کو سلام کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ اب کرنا اور دینے کا فرق بھی سمجھ لیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینا بڑا ہے کرنے سے، کیونکہ اس نے دے دیا ہے تو تم بھی تو بدلے میں دعا دو۔ اب بات سمجھ گئے یا نہیں؟ سلام کرنا سنت ہے، چھوٹا عمل ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ مگر رب کائنات نے فرمایا جب میری عبادت میں کھڑے ہو تو نہ سنت پہ عمل کرنا ہے نہ واجب پہ عمل کرنا ہے۔ پوری نماز آپ نے پڑھ لی، ثنا پڑھ لی، فاتحہ پڑھ لی، سورت پڑھ لی، رکوع ہو گئے، سجدے ہو گئے، تشہد میں جا بیٹھے، اب رب کائنات فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب کی شان کو سمجھو، اس کا حق تمہاری جانوں پر تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوران نماز کسی کا سلام کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، کسی کے سلام کا جواب دو گے نماز ٹوٹ جائے گی، اور میں اپنی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک میرے مصطفیٰ کو سلام نہیں کر لو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کہیں بھی میرے مصطفیٰ کی کسی کے ساتھ برابری مت کرنا۔
کہیں ان کی ہمسری کی بات نہ کرنا، ساری کائنات کو ایک طرف رکھنا اور میرے محبوب کی ذات کو ایک طرف رکھنا. تمہیں فرق سمجھ آ جائے، کہیں اگر برابری کی طرف جاؤ گے تمہارے اپنے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا. سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر پر میں آج کی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. بڑی قیمتی بات ہے، اس پر بھی آپ جتنا چاہیں لمبی بات کر سکتے ہیں، مگر میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ عربی زبان پڑھتے ہیں نا تو عربی زبان کے اوپر کچھ اعراب لگے ہوتے ہیں. جیسے 3 اعراب تو ہر کسی کو پتہ ہے، زیر زبر پیش، مگر ان اعراب کے ساتھ عربی پڑھی جاتی ہے نا، تو اس میں ایک ایسا اعراب آتا ہے جس کو شد کہتے ہیں. ایسے 3 اللہ کے نام پر وہ جو شد ایسے 3 بار کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پچھلے لفظ کو اگلے لفظ سے جوڑتا ہے، درمیان میں ملانے والا. بس اتنا یاد رکھ لیں. اب سیدی اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں، آپ کیا فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص، خاص خاصیت خصوصیت کا مضمون ہم کر رہے ہیں نا، خصائص مصطفیٰ. خواص اس برزخ کبریٰ کو حاصل ہے مشدد کا. اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان محبوب کو شد بنا دیا ہے. جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس سے مجھ تک آنے کا اور کوئی واسطہ نہیں ملے گا، اسے دربار محمد مصطفیٰ سے ہو کر آنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس سے خواص کہا جاتا ہے، خصائص کہا جاتا ہے، عظمت کہا جاتا ہے، مقام کہا جاتا ہے. 7 لاکھ انبیاء کرام کو رب کائنات نے عظمتیں عطا کی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر مقام عطا کیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہم آدارند تو تنہا داری. یہ وہ مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شان بے مثل ہونے کا کہ جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یگانگت اور وحدت عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت عطا کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل غلامی کی خیرات عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.